to my YouTube channel, Adam Seeker Urdu. The link is in the description. And if you are a Muslim, I will have a debate with you in English. So if you want to come in and have a debate with me in English, I am willing to have a debate with you in English. But then you have to come to the YouTube, Adam Seeker Urdu, and from there, click on the link and join the StreamYard, and I will have a discussion with you in English. If you are a Muslim. If you are not a Muslim, then enjoy and watch. جی جناب نور الاسلام. لالا جی نیچے دیکھو کون آیا. ارے یار آنکھوں میں چندی آ گئی میری یار, کیا آنکھیں چندی آ گئی ہے یار. توبہ توبہ توبہ, اتنی روشنی. نور 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 مثل نور, چراغ کے اندر ڈائمنڈ کی شیپ میں حضرت عزت ماں چوتھے مالے سے حاضر خدمت فرشی کلام کے ساتھ بلاتے ہیں اپنے پیارے رسول المرتدین حضرت ساحل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب, آپ نے آج تو ویکینڈ کا جو دھمال ہے وہ آپ نے ڈبل کر دیا. بہت بہت شکریہ اتنے پیارے استقبال کے ساتھ. اور ہمارے سارے ویورز کو میرا سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال. آئی ہوپ ایوری ون از فائن اینڈ انجوائنگ دیئر ویکینڈ. اور آئی ایم شیور کہ ڈسکشن بڑا زبردست چل رہا ہوگا اور ڈسکشن کا مزہ سارے لوگوں کو ملے, نالج بھی ملے اور سمجھنے ملے, سیکھنے ملے, اور ہمارے مومن حضرات کی آنکھیں کھلے. تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو. آپ جڑے سر. سر آپ کے لیے تھوڑا سا ریمائنڈ کر دیتا ہوں, اگر آپ پہلے سے نہیں دیکھ رہے تھے کہ آپ نے نہیں دیکھ رہا تھا, نہیں دیکھ رہا تھا, ابھی میں نے جوائن کیا کہ آپ کہیں گئے ہوئے تھے. تو ساحل صاحب میں آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں, میں نے دکھایا چیپٹر نمبر 81, اور جتنے لوگ بعد میں ان کے لیے بھی ریمائنڈ کر دیا ایک طرح کا. چیپٹر نمبر 81 دکھایا جو 81 جی تکویر ہے نا. جی سر, سورہ تکویر ہے. اور دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ محمد نے سب سے پہلے جب پہاڑی کے اوپر جا کے بتایا کہ میں نبی ہوں, تو سب سے پہلے تو اللہ میاں نے عورتوں کی طرح گالیاں نکالی, بد دعائیں دی ابو لہب کو. اب اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ریولیشن آرڈر کے مطابق یہ والی صورت نازل ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے آتے ہی ڈرایا, اور جب سورج بجھ جائے گا, جب ستارے زمین پر گرا دیے جائیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور اللہ پورا ڈراتا ہے. پریگننٹ اونٹنی جو ہے وہ کھڑی رہے گی, جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے, اینڈ وغیرہ اینڈ وغیرہ اینڈ وغیرہ. اب ابن کثیر میں ہم سوال کروں آپ سے. جی حضرت, جی حضرت. یہ جانور کیوں اکٹھے کیے جائیں گے, اس کا کیا لاجک ہے؟ جانوروں کا کیا لینا دینا قیامت کے دن سے؟ ہاں سر, اس کے لیے ہمیں تفسیر میں جانا پڑے گا نا سر. اچھا, اس کے لیے اسکالرز آف اسلام جو ہے نا آپس میں لڑائی کرتے ہیں. میں نے تفسیر دکھائی تھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے, میں نے تفسیر دکھائی تھی کہ 6 ڈفرنٹ اسکالرز آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں کہ جانوروں کے اعمال کا حساب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کا امر یہ ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا, یہ ان کا حساب کتاب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, مکھیاں اکٹھی کی جائیں گی اور جانور اکٹھے کی جائیں گے. کچھ لوگ سورہ عنکبوت کی آیت پریزنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی پرندوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا, ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. اور کچھ کہتے ہیں نہیں, حضرت علی نے کہا نہیں, ان کو مار دو بس ختم ہے, یہی ان کا حساب کتاب ہے, ان کا امر یہی ہے کہ دے ول بی ڈیڈ. سو ناؤ آپ یہ جانوروں کو اکٹھا کیوں کیا جائے گا, اسکالرز آف اسلام کو نہیں پتا سر, تو میرے کو کیسے پتا ہوگا؟ نہیں, اٹ ڈزنٹ میک سینس نا, کہ کیونکہ جانوروں کی بدھی تو ویسے ہوتی نہیں ہے انسانوں جیسی, اور جانوروں کے لیے تو انسانوں جیسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے نا. کیونکہ جو ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے اس میں اللہ جانوروں کا ذکر نہیں کرتا ہے, جنوں اور انسانوں کا ذکر کرتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جی سر, اللہ نے جنوں اور انسان کو اس لیے ہی پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. تو اور اس کے بعد جو وہ آیت ہے سورہ ملک کی, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو اس میں جانور کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا, لینا دینا ہی نہیں ہے, تو نہ ان پہ حساب کرنے کے لیے کوئی سینس بنتا ہے, کیونکہ ان کی بدھی جو ہے وہ ہماری طرح نہیں چلتی. اور دوسری چیز جو ہے وہ تو پھر اکٹھا کیوں کیا جا رہا ہے ان کو؟ ارے سر آپ جانوروں کی بات کرتے ہیں, وہ آپ کے اسکالرز یہ کہتے ہیں حضرت ساحل بھائی, وہ کہتے ہیں یار
یہ سورج اور چاند ستاروں سے کیوں اللہ میاں ان کو گناہ دے گا؟ کیوں ان کو کیوں جہنم میں پھینکے گا؟ وہ اس پہ بھی سورج اور بات کرتے چاند ہیں. ستاروں کو جی سر، کیونکہ جو ستارے اور سورج جن کی پرستش کی جاتی ہے اللہ میاں ان کو جہنم میں پھینکے گا. اب سوال کیا گیا کیوں، تو جواب آیا کہ جناب حضرت عیسیٰ اور مریم کو، کیونکہ قرآن کے مطابق عیسیٰ اور مریم کی بھی پرستش ہوتی ہے، عیسیٰ اور مریم کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، کیونکہ جب ان کی عبادت کی جاتی تھی تو وہ اس عبادت سے خوش نہیں ہوتے تھے. لیکن سورج اور چاند جو ستارے جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، لہذا انہیں جہنم میں پھینکا خوش جائے گا. ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. یہ اور یہ سر آپ مومن حضرات ہمارے مانتے ہیں. سر آپ کے سر اسکالرز آف اسلام مانتے ہیں سر. چھوڑے یہ دیکھیں تفسیر ابن کثیر سیم سورت کی آپ کو دکھاتا ہے، تھوڑا سا میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، لیکن یہ دیکھیے سمندروں میں آگ لگے گی، سمندروں کی آگ بعد میں دیکھتے ہیں. اسی حال میں ایک دم زمین پھٹے گی، آسمان بھی ٹوٹنے لگے گا، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان کا بھی آ رہا ہے، ادھر ایک تیز ہوا چلے گی جس سے تمام جاندار مر جائیں گے. ابن حاتم وغیرہ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں سارے ستارے اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی ہے سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے. سارے ستارے جن کی عبادت کی گئی ہے ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا، صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم بچ جائیں گے. اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں ڈال دیے جاتے. تو ستارے اور سورج اپنی عبادت سے خوش ہوتے ہیں اس لیے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. عیسیٰ اور مریم خوش نہیں ہوتے اس لیے انہیں نہیں ڈالا جائے گا. کیا بات ہے یار مومن حضرات. یار میرا سمپل سا آپ لوگوں سے سوال ہے یار تم لوگ تھوڑی سی بھی عقل نہیں لگاتے ہو کہ کیا بیوقوف بنایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تھوڑی تو عقل لگاؤ یار پلیز، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، تھوڑا سوچو. ارے ساحل ایک اور بات بتاتا ہوں، ایک اور بات جی بتاؤں. اب آپ ذرا سوچ میں یہ بھی ڈالیں، بحیرہ روم یعنی رومن سی میں دنیا کی تمام نہریں آ کے گرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں سائنٹیفکلی بات نہیں کر رہا، یہ میں اسلامک بات کر رہا ہوں. پلیز مجھے لوگ غلط نہ سمجھے، ایڈم کے اسی پارٹ کو کاٹ ڈالیں گے، دیکھا ایڈم کو تو سائنس کا بھی نہیں پتا. اینی یہ تفسیری بات بتا رہا ہوں. بحیرہ روم میں دنیا کی تمام نہریں آگے گرتی ہیں، اور بحیرہ روم کے ساتھ جو بحر ہیں پیسیفک اوشن وغیرہ سارے کے سارے، اس کے نیچے کنویں ہیں ساحل بھائی. ان کنووں کے کنویں ہیں، سمندر کے نیچے کنویں ہیں، ان کنووں کے اندر آگ ہے اور وہ جہنم کی آگ ہے، اور اس کے اوپر تانبے کا ڈھکن ہے. کون سا تانبے کا ڈھکن ہے؟ کاپر کا ڈھکن ہے. مطلب پیسیفک اوشن کے پارٹ میں نیچے کنویں ہیں اور کنویں کے اوپر نہیں، کنویں کے اندر پانی کے نیچے آگ ہے اور اوپر ڈھکن ہے. جی سر، پانی کے نیچے کنویں ہیں، کنویں کے اندر آگ ہے اور آگ کے اوپر کاپر کے ڈھکن ہے. ڈھکن ہے، اوکے. پھر ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں یاد پڑھتے ہیں. بحیرہ روم میں بڑی برکت ہے، زمین کے درمیان میں ہے، سب نہریں اسی میں گرتی ہیں، اور بحیرہ کبیر بھی اسی میں پڑتا ہے، سب سے بڑا بحر بھی اسی میں پڑتا ہے. اس کے نیچے کنویں ہیں جس کے منہ پر تانبے کے ڈھکن ہے. قیامت کے دن وہ سلگ اٹھیں گے، قیامت کے دن وہ کاپر کے ڈھکن جو ہے نا وہ پگھل جائیں گے، اور وہ جو آگ ہے وہ سمندر کے اندر سے نکلے گی اور سمندر سارا آگ ہو جائے گا. کیونکہ قرآن میں چیپٹر نمبر 81 کی آیت نمبر 12 بتاتی ہے کہ سمندر پر آگ لگا دی جائے گی. تو آگ کیسے لگے گی یہ ہمیں تفسیر رائٹرز بتا رہے ہیں. ہو واو. سر یہ تفسیر الحمدللہ. And when the sea are set on fire وَإِذَا الْبِحَارِ سُجِّرَتْ. سجرت. ہاں تو یہ جناب سمندر کے نیچے کنویں ہیں، کنووں کے اوپر تانبے کا ڈھکن ہے، کنویں کے اندر آگ ہے، تانبے کا پتل کا ڈھکن جو ہے وہ پگھل جائے گا، اندر سے آگ نکلے گی اور پورے سمندروں میں آگ لگ جائے گی. الحمدللہ. سر اب آپ پوچھیں سر جو پوچھ رہے تھے. یار اس سے گھٹیا ان لاجیکل کوئی آئیڈیالوجی میرے خیال سے دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. سر جی یہ ٹاپک پتہ کیوں ضروری ہے؟ سر یہ ٹاپک اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نے دیکھا اکثر مسلمان جب ہمارے پاس آخری پنے پہ آ جاتے ہیں نا اسلام چھوڑنے کے، تو کس چیز سے وہ اسلام نہیں چھوڑ رہے ہوتے؟ قیامت کے ڈر سے. ڈر
قیامت کے ڈر سے. ہاں اب اگر قیامت اس طریقے سے اللہ ڈیفائن کر رہا ہے تو سر جی پھر مجھے بتائیں ایسی قیامت سے کیسے ڈر لگ سکتا ہے آپ کو یار؟ ایگزیکٹلی صحیح, بالکل صحیح آپ نے کہا, اور بہت زبردست ٹاپک آپ نے اٹھایا. تو ہمارے جو مومن حضرات ابھی تک جو آئے تھے ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ سر جی بڑے زبردست زبردست مومن حضرات آئے ہیں. کسی نے یہ بتایا کہ جی ایک بلیک ہول اللہ بنائے گا, ہاں اس بلیک ہول میں ہنی آئی شرنک مائی کڈز والی مشین ہوگی, اور ہاں اللہ سورج کو اور ستاروں کو اس بلیک ہول سے گزارے گا تو وہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے, اور جب ہاں وہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے تو پھر اس کو زمین کے اوپر گرائے گا, کیونکہ اللہ ہاں قرآن میں کہتے ہیں اور جس دن سورج بجھ جائے گا اور ستارے زمین پہ گر جائیں گے. اب ستارے ہاتھی کی مانند ہے اور زمین چونٹی کی مانند ہے, تو ہاں چونٹی کے اوپر ہاتھی گر نہیں سکتا, لہذا ہاتھی کو پہلے شرنک کیا جائے گا, چھوٹا سا بنائے گا, چونٹی سے بھی 1000 گنا چھوٹا, کیونکہ پھر اللہ جو ہے نا ہزاروں ستارے اور سورج زمین پہ گرا دے گا. نہیں, تو لیکن ایک میرے اگر پاس بلیک نئی ہول تفسیر کا, آئی ہے. ایڈم صاحب بلیک ہول کا اگر کانسیپٹ اگر آپ لوگے تو اس میں تو پھر زمین بھی شرنک ہو جائے گی نا, زمین بھی ختم ہو جائے گی. یا حضرت عزت ماپ, زمین کو اللہ نہیں گزارے گا نا بلیک ہول سے. اچھا, زمین کو نہیں گزارے گا, اس کو ایکسیپشن دیا گیا ہے. ہاں, پھر ایک نے بتایا کہ جی ستارے آسمان پہ ٹنگے ہوئے ہیں رسیوں سے, تو لہٰذا ہاں وہ گریں گے زمین پہ نہیں گریں گے, صرف ان کی رسیاں توڑ دی جائیں گی. اچھا, رسی توڑ دی جائے گی. جی سر. پھر اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس بڑا بڑا اسکالر آیا, اس نے ہمیں یہ بتایا کہ سورج کی روشنی کو کم کر دیا جائے گا. تو میں نے کہا ہاں اگر کم کر دیا جائے گا تو زمین پہ بہت زیادہ لو ٹمپریچر ہو جائے گا, تو یہ جو کیمل جو ہیں کھڑے ہیں, کیمل تو کھڑے نہیں تو فریز مر جائیں گے, یہ چلیں گے کیسے, کٹھے کیسے ہوں گے؟ تمہیں سائنس کا نہیں پتا, تم کہتے ہو سائنس, سائنس تو اللہ نے بنائی ہے, سائنس ہی اللہ نے بنائی ہے, تم لوگ سائنس کو جاتے ہو, سائنس بے وقوف ہے, پاگل ہے, جاہل ہے. تو سر ابھی تک کچھ ایسے ہی لوگ آئے ہیں میرے پاس. واو, دیکھتے ہیں آگے کیسے لوگ آتے ہیں. لے لیجئے مومن حضرات کو. میں سر لے لیتا ہے سر. جی جی ایڈم مس نیورا, جی جی جی. ہاں تو کیا میں اپنی اسکرین شیئر کر سکتی ہوں؟ آپ کر سکتے ہیں اسکرین شیئر, لیکن وہ میرے ٹاپک کو بڑا خراب کر دے گی اس وقت. آپ اچھا ایسا کیجئے, جس جگہ پہ آپ ہیں اس جگہ پہ ابھی اتنی رات نہیں ہے, آپ ایسا کیجئے کہ ذرا تھوڑا سا اینڈ میں آئیے, تاکہ اگر آپ نے جو ٹاپک چینج بھی کرنا ہے اس کے بعد میں مسلمانوں کے ساتھ اس نئے ٹاپک پہ بات نہ کروں, بیکاز مجھے ذرا اس ٹاپک پہ مسلم کے ساتھ بات کرنی ہے. آپ ایسا کیجئے کہ آفٹر 4 آورس تقریباً آئیے میرے پاس, 3 to 4 آورس کے درمیان میں پھر آپ کی اسٹیٹمنٹس اور آپ کی چیزیں بھی دکھا دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, I will ٹھیک ہے, try. I don't promise but I'll try. Okay. صحیح ہے. تھینک یو سو ویری مچ. ادروائز مجھے ڈسکارڈ پہ رابطہ کیجیے, میں آپ سے ڈسکارڈ پہ بات کرتا ہوں. ڈسکرپشن میں میرا ڈسکارڈ کا لنک ہے. Okay, میں چیک ٹھیک ہے, کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت تھینک یو, اپریشیٹ اٹ, گاڈ بلیس یو. Thank you, bye. اچھا جی, اسلامک کیرا صاحب جڑے ہیں. یہ ساحل صاحب بولتے نہیں ہے نا, یہ اسلامک اسلامک کیڑا کیڑا, ہاں ہاں, نہیں بات ہوئی تھی ان سے. نہیں بولتا نا, یہ جتنی نہیں دفعہ بھی آیا نہیں بولتے. بولا. اس کو میں بلاک کرتا ہوں, اگر اس دفعہ بھی نہیں بولتا, بھاگ گیا یار, میرے بلاک کرنے سے پہلے بھاگ گیا. نیہا علی جی, آپ مسلمان ہیں؟ ہیلو. جی جی میں ہیلو. مسلمان ہوں. جی ساحل بھائی ذرا آپ ان سے کلام کیجیے. نیہا علی جی, جی نمازیں پڑھتی ہیں آپ؟ جی کبھی کبھی. کبھی کبھی پڑھتی ہے. تو آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ جی آتی ہے. سنا دیجئے پلیز. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات و ما فی الارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ٹھیک ہے, تو یہ جو قیامت کی ڈسکرپشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے, اور ابھی ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس بھی کیا, اور اگر آپ پہلے سے اسٹریم سن رہی ہے تو قرآن کی آیتیں بھی پیش کی گئی ہے, تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ میرے اصل میں 2 سوال ہیں, ایک آپ کے ٹاپک سے ملتا ہے اور ایک آپ کے ٹاپک سے نہیں, تو مجھے دونوں کو اگر آپ ٹاپک سے اجازت ملتا ہوا سوال آپ کر لے, کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ نہیں, مجھے اگر آپ اجازت دیں کہ میں پہلے دوسرے والا پوچھ لوں. وہ سوال یہ ہے نہیں, میرا آپ کہ مسلمان نہیں ہیں یار, یو آر ناٹ اے مسلم, پلیز, آئی نو ہو یو آر ناؤ.
मुझे I एक क्वेश्चन, understand who आप you are. आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मुस्लिम नहीं हूँ? किस तरह से यार कह कम रहे ऑन यार, आप एक्स मुस्लिम हो, कई दफा हमारे चैनल पे आए हुए हो, कम ऑन यार प्लीज, व्हाई डू यू हैं? डिसीव अस? नो, प्लीज मैं डोंट एक्स डिसीव मुस्लिम यार, मुझे नहीं। डिसीव यार, कम ऑन यार. नो, आई एम अच्छा, नॉट एक्स। नेहा अली अगर एक्स मुस्लिम है तो बोल दे, और उसके बाद हम आपका सवाल भी ले लेंगे, कोई मुश्किल नहीं, अगर है तो बोल दे. मैंने तो नहीं कहा कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, आप खुद से बना रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आप आई थी हमारे चैनल्स पे? नहीं, मैं आपके चैनल पे नहीं आई। यार आप मेरे फर्स्ट चैनल टाइम पे आई आए? हुई हो, आप साहिल के चैनल पे आई हुई हो, आप स्वामी जितेंद्र नाथ के चैनल पे गई हुई हो, आप हकूक सीकर के चैनल पे गई हुई हो. आप यार कम ऑन यार, क्यों झूठ बोलते हो यार? हेलो, जी नेहा अली, आवाज आ रही है? आ हाँ रही जी, आ है. रही है. आप पहले आ चुकी है, सच्ची सच्ची बोल दीजिए, कोई मुश्किल नहीं, हम आपका फिर भी सवाल ले लेंगे. नहीं, मुझे एक सवाल है, उसके बाद मुझे चले जाना है यहाँ से। और अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो ना दें। मतलब आप फर्स्ट टाइम आई है आज? मैटर ये करता है कि आपने सवाल का जवाब देना है कि नहीं। मैटर ये नहीं नहीं, करता कि हम फर्स्ट टाइम आई हूँ मैंने या आपसे लास्ट क्या, टाइम आई हूँ ना। नेहा अली सुनिए, हम सवाल का जवाब दे देंगे. आपकी स्ट्रीम इसलिए है कि आप सवाल का जवाब दें। आपकी स्ट्रीम इसलिए तो नहीं है कि आप लोगों से ये पूछें कि आज फर्स्ट टाइम आए हो कि लास्ट टाइम आए हो। नहीं, वो जरूरी है क्योंकि हम मोमिनों से बात करते हैं ना. तो आपको मैंने आयतुल कुर्सी सुना दी ना, और क्या चाहिए आपको सबूत? नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप पहले आ चुकी है. अगर आ चुकी है तो हाँ बोल दीजिए, अगर एक्स मुस्लिम है तो हाँ बोल दीजिए, सवाल कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं. देखिए, आपको जो लग रहा है या नहीं लग रहा है ये मेरा मसला तो नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है? तो आपको बिलीव करना है मेरे वर्ड्स पे, ना कि आपके लगने पे। साहिल पता यार लग गया क्या कौन है करना ये? है ना. साहिल पता हाँ लग गया मैं कौन? समझ गया, समझ गया, समझ गया. ओके, अब मैं सवाल कर सकती हूँ? करें सवाल. मुझे सवाल करना है हज़रत मोहम्मद के बारे में, कि हज़रत मोहम्मद की जो कोई बेटा नहीं था, और हज़रत मोहम्मद की सिर्फ बेटी थी, और हज़रत मोहम्मद को क्यों बेटा नहीं मिला, इसका मुझे सबूत चाहिए या कुरान से कि अल्लाह ताला ने क्यों उनको बेटा नहीं दिया। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच. कुरान में मोहम्मद का नाम सिर्फ 4 दफा है, 4 से 5वीं दफा है नहीं. और बेटे ना होने की वजह से सूरह कौसर दे दी गई थी, वो जन्नत में जाएगा, उसे कौसर मिल जाएगी, और अल्लाह ने बेटे की जगह कौसर दे दी है. दैट इज योर आंसर. थैंक यू तो सो फिर वेरी मच, बेटा, आप जुड़ी. अगर बेटा बेटा नहीं नहीं दिया दिया, था, नहीं दिया, सूरह कौसर दे दी. ओके ओके, लेकिन फिर आपने बात ये डिबेट है, नहीं करनी थी, आपने एक सवाल करना था, मैंने उसका जवाब दे दिया, दैट्स इट. सवाल का जवाब मुकम्मल नहीं हुआ कि हज़रत मोहम्मद की जो मुकम्मल हो चुका इराद है. नस्ल किस बुनियाद पे चल रही है? अली से, और मोहम्मद के अली, आबा व अजदाद से. हज़रत अली उसका हज़रत कजन है, सेम खून है, ब्लड रिलेटिव से बन के निकला, और उसकी बेटियों से नहीं निकला, अली से निकला, अली उसका कजन है, उसके तो दादा से हज़रत सारी अली औलादें निकली हैं, तो दादा हज़रत से निकले हैं. हज़रत अली के भी तो बेटों का मर्डर हो गया था, फिर कैसे चली हज़रत मोहम्मद की आपने नस्ल? पता नहीं है कि उसके बेटों ने कितनी कितनी शादियां की थी? हसन की 40 से ज्यादा शादियां गिनी जाती हैं. कम ऑन मैन, गो रीड.